رمضان کے مہینے میں تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا، نیت کیسے کی جائے گی، کیا ہم سحری میں اٹھنے کے بعد سحری کھانے سے پہلے تہجد پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں، تہجد کا وقت کیا ہے، کس ٹائم سے کس ٹائم تک پڑھ سکتے ہیں، اور کیا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے رات میں سونا ضروری ہے۔ میں ان تمام ڈاؤٹس کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تہجد کا ٹائم کب سے کب تک رہتا ہے۔ تہجد کا جو ٹائم ہے تو وہ عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان فجر میں اٹھ سکتا ہے، یعنی کہ فجر سے پہلے تہجد کی نماز کے لیے اگر کوئی انسان اٹھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد نہ پڑھے، بلکہ جب رات میں اٹھے 2-3 بجے جب تہجد کو پڑھ لے۔ بہرحال رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، سارے لوگ ہی سحری میں اٹھتے ہیں، تو کیا ہم سحری میں جب اٹھیں تو سحری میں اٹھنے کے بعد سحری کھانے سے پہلے ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ بہت زیادہ لوگ اس مسئلے کو لے کر کنفیوز رہتے ہیں۔ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی انسان سحری میں اٹھنے کے بعد اگر وہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو سحری کھانے سے پہلے یا سحری کھانے کے بعد تہجد پڑھ سکتا ہے۔ فجر تک اس کا ٹائم رہتا ہے، فجر کی نماز تک، فجر کی کیا وقت شروع ہوتا ہے جب تک تہجد کا ٹائم رہتا ہے، تو آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو سحری کھانے سے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھیں، تو کتنی رکعت، زیادہ سے زیادہ تہجد کی 12 رکعتیں ہیں، کم سے کم 2 رکعتیں ہیں۔ آپ ٹائم کم ہے تو 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6، 8، 10، 12 جتنی چاہیں پڑھ لیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی نیت کیسے کرنا ہے، تہجد کی نیت، رمضان میں ہم تہجد پڑھیں تو اس کی نیت کیسے کی جائے گی؟ تو نیت کے تعلق سے اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں کہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ دل میں آپ نے کسی چیز کا ارادہ کر لیا، وہ نیت ہو گئی۔ اب آپ زبان سے اگر کہنا چاہتے ہیں تو بس یوں کہہ لیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز تہجد، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، بس اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں۔ 2 کر کے چاہیں تو اگر 12 رکعت پڑھنا ہے، 8 پڑھنا ہے تو 2 کر کے چاہیں تو 2 رکعت پہ نیت کرتے رہیں۔ چاہیں تو اکٹھا آپ 12 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو 12 کی نیت کر لیں، 8 پڑھنا چاہتے ہیں 8 کی نیت کر لیں، اور یہ کہہ لیں نیت کرتا ہوں میں 12 رکعت نماز تہجد، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، بس اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر۔ چاہیں تو 8 رکعت کی نیت کر لیں، چاہیں 6 پڑھنا ہے تو 6 کی کر لیں، چاہیں تو ہر 2 رکعت پہ تہجد کی نیت کرتے رہیں۔ اس طرح سے ہم تہجد کی نماز کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ اب ایک آخری ڈاؤٹ اس کو میں اور کلیئر کر دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم رات میں سوئیں گے نہیں تو پھر ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بہت سارے لوگ رمضان کی راتوں میں پوری رات جاگتے ہیں، پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز کے لیے بیچ میں سونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم جب کوئی بھی رات جاگتے ہیں، جاگنے والی جو راتیں ہوتی ہیں شب قدر کی، شب برات، تو جب ان راتوں میں جاگتے ہیں تو نہیں سوتے ہیں، تو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جاگ رہا ہے تو پھر وہ اس سے تہجد پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ تہجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ بنا سوئے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھنا ہے، اور پہلی رکعت میں 12 پڑھنا ہے، پھر دوسری رکعت میں 11 پڑھنا ہے، اس طرح سے گھٹانا ہے۔ ایسا یہ بھی کوئی ضروری عمل نہیں ہے۔ آپ نارمل نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اسی صورت سے آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ بھائی ہوتا کیا ہے کہ جب ہم تہجد کی نماز میں اگر ہم 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تیسری میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، جب ہم اس خیال میں رہتے ہیں تو پھر وہ جو تہجد کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ ہم سے زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تہجد اللہ سے وفا ہے۔ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو گویا کہ اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف اس کا سارا دھیان ہونا چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی انسان گننے لگا کہ بھائی ہم اتنی بار قل ہو اللہ پڑھنا ہے، اتنی مرتبہ پڑھ لی ہے، اب اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، تو پھر سارا ذہن اس کا اس میں گنتی میں لگا رہتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اگر آسانی سے اس طرح سے نماز پڑھ پائیں اس سورہ اخلاص کے ساتھ کہ 12 11 گھٹا سکیں آرام کے ساتھ، اور آپ کا ذہن نہ بھٹکے، تو ٹھیک ہے، پڑھ لیں اس طرح سے بھی۔ بہرحال یہ ہے کہ نارمل جس طرح سے اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں اسی صورت سے آپ تہجد کی نماز پڑھیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور تہجد کی نماز قضا نہ کریں، رمضان میں تو بالکل بھی مس نہ کریں، بہت بڑا ثواب ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں تو ایک فرض 70 فرضوں کے برابر کر دیا گیا ہے، نفل ایک فرض کے برابر کر دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ تہجد کو مس نہ کریں، تہجد کی رکعت چاہے 2 ہی رکعت کیوں نہ ہو، تہجد ضرور پڑھیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔